نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ وعدے کے مطابق جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو صحابہ کرام کے لیے اس مسئلہ کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ روشن دن مدینے میں اس دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور سب سے زیادہ اندھیرے والا دن وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام اپنے ہوش کھو بیٹھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری بہادر ذہین و فتین اور زیرک آدمی وہ بھی تلوار نکالے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور فرما رہے کہ جو شخص یہ کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے ہیں، میں عمر اس کی گردن تن سے جدا کر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت اور حالت دیکھی، سیدہ عائشہ کے گھر میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر بوسہ دیا اور پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف لے آئے۔ کسی سے کوئی بات نہیں تھی، ممبر پر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد قرآن حکیم کی اس آیت کو تلاوت کیا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ افإن ماتا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ جائیں، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، تو پھر دنیا والوں سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے سے تم دین سے پھر جاؤ گے، دین کے کاموں کو چھوڑ دو گے؟ ایک ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا اس کو لوگوں تک آپ پہنچا دیں۔ ایک ذمہ داری یہ تھی جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ ایک ذمہ داری تھی فذکر انما انت مذکر، آپ لوگوں کی اصلاح کریں، آپ اصلاح کرنے والے۔ لیکن اگر اللہ کا پیغام آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، دین اسلام کو اپنے دل کا محور اور مرکز سمجھنے والے وہ دین سے پھر جائیں گے؟ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، جو اس کی ذمہ داری ہے عمل کرنا، اصلاح کرنا، نیکیوں کے کاموں میں، خیر میں اپنے آپ کو شریک کرنا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا مل کے جمع ہو جائے اور نیک بن جائے، عبادت گزار بن جائے، اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہ کرے، تو کیا اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی جو نظام ہے، نظام قدرت، اس میں ہم ایک ذرہ برابر اضافہ کر سکتے ہیں؟ ہماری عبادت تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اور یہ ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بادشاہت پہ کوئی کسر ہے، کوئی زوال ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ غنی ہے۔ تو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا مفہوم کچھ یوں بیان کیا، فرمایا من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بات سن لے ان محمدا قد مات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا سے چلے گئے۔ وَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ خالق کائنات زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ بس یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم عبادات میں کوتاہیاں نہ کریں۔ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے موسم بہار ہے۔ آدمی ایک عمل کرتا ہے، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں اِلَى 700 ضِعْفٍ،
میں اس بندے کو 700 گنا جو ہے وہ درجہ عطا فرماؤں۔ اور پھر اس میں کئی ایسے اعمال، لیلۃ القدر، روزہ، اعتکاف، جس کا اجر شریعت نے بیان ہی نہیں کیا، بس رب یہی کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو میں خود ہی بدلہ دے لوں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ کتنی بہتر ہے وہ نہیں بیان کی، یہ اللہ نے اقل درجہ، کم درجہ ذکر کیا ہے کہ کم از کم 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ زیادہ کتنی ہے یہ نہیں ذکر کی، لیکن کیا یہ سارے پیکجز، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کے لیے رکھی ہیں؟ کیا اس رب کی رحمت اس قدر نعوذ باللہ تنگ ہے کہ بس ایک مہینے کا پیکج دیا اور پھر 11 مہینے ہم مایوسیوں میں گزار دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مہینہ ایک ہے، لیکن میرا رب ازل سے ابد تک غفور الرحیم ہے۔ وہ رب کائنات ودود ہے، وہ الہ ہے، الہ ودود، قریب، مجیب، وہ اپنے بندوں کے بڑا قریب، ان کی باتیں سننے والا، ان کی باتوں کو قبول کرنے والا، اور وہ ودود ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ رمضان کے قید نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے اے میرے پیارے بندے، انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے سوچتا ہے نا میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ ان آتانی بشبرن، اگر یہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، آتیتہ ذراعا، میں اس کی طرف چل کے 3 ہاتھ آتا۔ وَإِنْ آتَانِي ذِرَاعًا، اگر یہ میری طرف 3 ہاتھ چل کے آتا ہے، آتیتہ باعا، میں اس کی طرف 12 ہاتھ چل کے آتا۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي، میرا بندہ رمضان غیر رمضان میں میری طرف چل کے آئے، آتیتہ ہر والا، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ رب ہے، ودود ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ میرا رب دنیا کی ساری مائیں مل جائیں، پھر ساری ماؤں کو آپ 70 کے ساتھ کیا، 700 کے ساتھ کیا، 7000 یا 70000 کے ساتھ بھی ضرب دے لے، میرا رب اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ 70 ماؤں والا قصہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ 100 حصے اس کے کیے، اس ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کئی ٹکڑے کیے، اس میں سے فرمایا اللہ نے کچھ حصے اپنے بندوں کو دیے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ خون خوار درندہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، آپس میں بھائی بھائی کے ساتھ پیار کرتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی محبت ملائی جائے، اللہ کی محبت کے 100ویں حصے کا بھی ایک جز ہے، جس میں ماں کی محبت بھی، باپ کی محبت بھی، شفقت بھی، بھائیوں کا پیار بھی، بہنوں کی قربانیاں بھی، رشتہ داروں کی لازوال داستانیں اور محبتیں بھی، بیوی کی عقیدت بھی، خاوند کی جانثاریاں بھی، اور صرف انسان نہیں، جانوروں کی، درندوں کی، حشرات کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو محبتیں اور شفقتیں ہیں، یہ ساری ملیں تو میرے رب کی محبت کا 100واں حصہ بھی نہیں بنتا۔ میرا رب اس قدر زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، یعنی ساری دنیا مل جائے، ان کی محبتیں ایک طرف ہو تو میرے رب کی 100ویں محبت جو ہے، 100 حصہ کیا محبت کا، اس ایک حصے کا مقابلہ نہیں کیا، ابھی اس ایک حصے کو یہ لوگ پورے نہیں اترے، تو جس رب کے پاس ابھی 99 محبتیں باقی ہیں، وہ یہ کہے گا کہ یہ سارے پیکج صرف رمضان المبارک کے لیے۔ اس لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ من کانا منکم یعبد محمدن، اب اس کو ہم آج کے انداز میں یوں سمجھ لیں، من کانا منکم یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى، جو تو رمضان کے مہینے کی عبادت کرتا تھا نا،
وہ تو واقعتاً گزر گیا، وہ مسجد سے رخ موڑ لے، وہ خرچ کرنے سے چلا جائے، وہ نیکیوں سے رات کو بیدار ہونے کو چھوڑ دے، وہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہمت وسعت طاقت کہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن من کان منکم یعبد اللہ، جو رمضان میں بھی عبادت اللہ کی کرتا تھا، جو صلہ اپنے رب سے لینا چاہتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ ودود، وہ قریب، وہ مجیب رب آج بھی اپنے بندوں سے اسی طرح پیار کرتا ہے۔ اچھا، کچھ خاص پیکج تو تھے رمضان المبارک میں، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان کا فرق تو ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی دیکھیں میں تو انسان ہوں، میں تو موبائل پہ بھی پیکج کا عادی ہوں، میں تو عادی ہوں، کوئی پیکج لگنا چاہیے۔ تو میرے رب نے غیر رمضان بھی ہمیں کچھ پیکج دیے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں ہم چاہتے تھے کہ پورا مہینہ ہم روزے کی حالت میں رہیں، تو غیر رمضان اللہ نے ہمیں پیکج دیا ہے کہ عمل تھوڑا کر لو، میں رب آپ کو اجر پورا عطا کر دوں۔ پہلا پیکج کیا دیا کہ آپ رمضان گزرنے کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیں، 6 روزے شوال کے مہینے میں آپ رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اس نے ایک مہینے کے نہیں بلکہ پورے 1 سال کے روزے رکھے۔ تو یہ قیمتی دن ہمارے درمیان تیزی سے گزر رہے، اللہ نے توفیق دی، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے۔ اب سب کوشش کریں کہ شوال کے، یہ ہمارے بھائیوں نے الحمدللہ رکھ لیے، کچھ رکھ رہے ہیں، ابھی جن کی توجہ اس طرف نہیں گئی وہ کوشش کریں کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھ کے 1 مہینے کے تو رکھ ہی لیے، اب یہ 6 روزے رکھنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دے۔ اسی طرح اسی شوال میں ایک اور عادت اپنا لیں، ابھی جنہوں نے روزے رکھنے ہیں یا جو رکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیں 20 کے 3 روزے بنتے ہیں، 13، 14 اور 15، چاند کی ان 3 تاریخوں میں جو شخص روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ اس میرے بندے نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر نیکی 10 گنا ہے۔ تو کسی بھی مہینے میں جب 3 روزے رکھے گئے تو وہ 30 دن پورے ہو گئے۔ اب یہ غیر رمضان میں ہم اس طرح اپنے پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو شوال کے بھی جمع ہو جائیں گے اور اس میں ایام 20 کے بھی ابھی دن آنے والے ہیں، تو ان دنوں میں ہی شوال کے روزے شروع کر لیں، تو ایام 20 کی نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے میں ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھ سکوں، تو بس 6 روزے اس مہینے پورے کریں، اس کے بعد 3 روزے۔ اچھا آپ کہیں گے جی روزے تو کافی رکھ لیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ ہمیں، یہ تو 3 روزے رکھ کے مہینے کا ثواب یا 6 روزے رکھ کے سال کا ثواب مل رہا ہے، ہم تو روزانہ روزے کا ثواب لینا چاہتے ہیں۔ سحری میں ہوتا تھا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، افطاری میں ہوتا تھا کہ میں نے روزہ افطار کر لیا ہے، یہ لذت، یہ خوشی میں محسوس روزانہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں حل دیا، فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، وہ شخص جو روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کالصائم الصابر، میرا اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے میرے بندے نے کھانا نہیں کھایا، گویا میرے بندے نے سحری بھی کر لی ہے، افطاری بھی کر لی۔ یعنی یوں سمجھیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں تو نامہ اعمال میں لکھا جائے یہ بندہ سحری کر رہا ہے دن کے 12 بجے، وہ غفور الرحیم ہے نا، اس نے ہمیں یہ سارے لکھ دیے۔ آپ دن کے 11 بجے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے یہ بندہ سحری کر رہا ہے۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا دسترخوان سے پیچھے ہٹے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ کلمات کہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ روزے دار بھی بن گیا، یعنی گویا افطاری بھی ساتھ ہی ہو گئی، اور اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ 2 اجر ملتے ہیں اگر ہم توجہ کے ساتھ صرف کھانا کھا لیں، اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اور یہ مسنون دعا، دوسری جو ہمارے ہاں دعا ہے وہ بھی مسنون ہے،
لیکن اس دعا کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، جو آدمی شکر گزار بننا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کا میں نے شکر ادا کرنا ہے، اور پھر خصوصاً کھانے پر اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کھانا نہیں کھا رہا، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ افطاری کر رہا ہے۔ دن میں 6 بار بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اجر ہے نا روزہ رکھنے کا مطلب، 6 بار اللہ کی حمد کریں۔ وہ غنی ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، یہ بندوں کی سوچ ہے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی، انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے نا، میں اپنے بندے کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ ان آتانی یمشی، اگر یہ میری طرف چل کے آتا ہے، آتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو کردار اپنائیں، میرے رب کے پاس بڑے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اس رب کے خزانوں میں کوئی ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اب روزہ رکھنے کے لیے کتنے طریقے شریعت نے بتا دیے جی؟ 3 طریقے۔ نمبر 1 شوال کے روزے ہم نے رکھنے، نمبر 2 ایام 20 13 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہر مہینے انشاءاللہ رکھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور تیسرا عمل ہم نے کھانا کھانے کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ شاہ صاحب آج تھوڑی جی گرمی برداشت کرو، لائٹ نہیں ہے، اسپیکر بھی بند ہو جائے، دروازہ کھول لیتے، دروازہ کھولو، ایتھے آ جاؤ، دروازے اگے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ اگے، جزاک۔ چوتھا عمل، اب آپ کہیں گے جی ہم نے تراویحاں پڑھی ہیں، رات کا قیام کیا ہے، روزے کا تو ہو گیا، ہم رات کا قیام یہ بھی اجر لینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ، جو آدمی کسی بیوہ کسی یتیم کے بارے میں ساعی ہلکی پھلکی کوشش کرنے والا ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے یہ یتیم بچے ہیں، میں ان کو اچھا مشورہ دوں تو ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں کچھ نہ کچھ ان کو دے دوں تو یہ بہتر ہے، اچھا میں پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں ان یتیم بچوں کو فری پڑھا دیتا ہوں، اچھا میں فلاں جگہ جاتا ہوں، یہ اگر رکشہ لگوائیں گے تو خرچہ ہوگا، تو اس کے عوض میں جاتے ہوئے ان کو سکول ان بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی اسائی آپ کچھ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الیتامی، اے پیارے حبیب یہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں یتیموں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، اصلاح یہ تنوین تنکیر کے لیے، اس کا ترجمہ ہے کچھ بھی بہتری آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو خیر، یہ بہت بہتر ہے، کچھ آپ کر سکتے ہیں بیوہ اور یتیم کے لیے تو وہ ضرور کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا الساعی، کوشش کرنے والا، یہ نہیں کہا کفالت کرنے والا، یہ نہیں کہا ان کی فلاں ذمہ داری اٹھانے والا، صرف اس کے لیے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ، یہ بیوہ عورت، اس کے لیے میں نے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، سب سے پہلا اس کو اجر یہ ملتا ہے اللہ کے ہاں، یہ چلتا پھرتا تو اپنے کاروبار کام میں ہے، لیکن اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جیسے اللہ کے رستے میں میدان مقتل میں لڑنے والا اور چلنے والا آدمی اللہ کے ہاں اجر کا حقدار ہے، یہ آدمی بیوہ اور یتیم کے بارے میں سوچنے والا اللہ کے ہاں اسی قدر درجے کا مالک ہے۔ پھر یہاں تک بس نہیں کی، فرمایا کل قائم، یہ تو ایسے ہے جیسے اس کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے گزر جاتی، لا یفتر، جس نے کبھی نماز چھوڑی نہیں، رات کا قیام کبھی چھوڑا ہی نہیں، یہ دن میں اپنا کام کر کے آ کے تھک کے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھو یہ سویا نہیں ہے، یہ میرے سامنے کھڑا میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ رکوع کی حالت میں ہے، یہ سجدے کی حالت میں ہے، لا یفتر، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ایسا یہ رات کو قیام کرنے والا ہے، والصائم لا یفطر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو تیسرا درجہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا روزے دار ہے جس نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ روزے کا بھی ایک طریقہ اور مل گیا چوتھا، کہ آپ بیوہ یتیموں کا خیال کرنا شروع کر دیں۔ اپنے محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں کوئی یتیم بچہ بچی ہے، آپ اس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسا بچہ اور بچی جو 7 سال سے چھوٹی عمر ہے، آپ کا ادارہ الحمدللہ ان بچوں کی کفالت کر رہا ہے، اعلیٰ تعلیم، معیاری تعلیم کا ان کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔ آپ اس بچے کو اپنے محلے سے، اپنے رشتہ داروں سے پکڑ کر ہمارے پاس لے جائیں، اتنے میں آپ کا کیا خرچ ہو جائے گا؟ اور آپ نے اتنی کوشش کر لی، اب مرتے دم تک آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ آپ چل پھر رہے ہیں، دن ہے تو روزے کی حالت میں، رات ہے تو قیام کی حالت میں، اور صرف عام روزہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من صام فی سبیل اللہ یوما، جو بندہ میدان مقتل میں ہوتے ہوئے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ خالق کائنات ابعدہ اللہ عن النار 70 خریفہ، اللہ اس کو 70 سال کی مسافت پہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ اگر مجاہد رکھتا ہے تو ہمیں تو یہ پیکج ملا ہے سدا بہار کے لیے۔ اس لیے اب ہم نے اپنی سوچوں کو بڑھانا ہے۔ اب جتنی محنت ہم نے رات کے قیام پہ کی ہے، اتنی محنت اپنے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کرنی ہے۔ اس سے زیادہ محنت ہم نے اپنے ایسے احباب جو بے یار و مددگار، بے کس ہیں، جن کے پاس کمانے کے لیے، اپنی جو ہے روزمرہ زندگی کا چولہا جلانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ان کی فکر کرنی ہے، اور ان میں بھی اولین ترجیح بیوہ اور یتیم لوگوں کو دینی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ دیکھنے میں تو عام سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال میں اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ ساری زندگی نفلی روزے رکھنے والا میرا بندہ ہے۔ اچھا، ہم نے پھر بڑی محنت کی ہے، راتوں کا قیام، خصوصاً طاق راتیں، جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو نہیں ملنی نا اب دنوں میں، وہ تو صرف رمضان المبارک کی راتوں میں ہے، ان میں بھی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہے۔ بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ اور اب احباب الحمدللہ ساری رات جاگتے رہے، اللہ تعالیٰ یہ محنتیں قبول فرما لے۔ اب دل میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر تو بس رمضان المبارک میں آخری عشرے میں، دیکھیں جی یہ شوق ہم اپنا کیسے پورا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل ہمیں بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد، نماز عشاء ادا ہو گئی، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، 2 تو آپ نے ویسے سنت ادا کرنی ہے عشاء کے ساتھ، اس کے ساتھ 2 رکعت آپ مزید شامل کر لیتے ہیں، لیکن دونوں میں الگ الگ سلام نہیں، یعنی جس طرح ہم نے عشاء کے فرض پڑھے ہیں 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ، اسی طرح 4 رکعت نماز کے بعد، یعنی آپ 2 پڑھ کے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو الگ سے 4 پڑھ لیں، نہیں تو نفل میں، ایک نفل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، آپ اسی میں عشاء کی 2 رکعتوں کی نیت بھی کر لیں، اور ان کو عشاء کے بعد جو نفل نماز شروع ہو رہی ہے اس کے 4 کی نیت بھی کر کے اکٹھی 4 رکعت ادا کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اہتمام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ لیلۃ القدر کی رات میں 4 رکعت ادا کی ہے۔ 5 طاق راتوں میں جن کو اللہ نے توفیق دی ساری بیدار رہے عبادت کی، ان کی تو انشاءاللہ یہ یقینی ہے کہ کوئی ایک رات، لیکن حتمی طور پر بندہ نہیں کہہ سکتا جی 21ویں رات ہی تھی، 23ویں تھی، 25ویں تھی، 27، ان 5 میں کوئی ایک تھی انشاءاللہ، لیکن یہاں تو ہر رات لیلۃ القدر یقینی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی۔ تو یہ عمل ہم اپنائیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب یہ توفیق دے دے، عادت بنانے کی بات ہے نا، عشاء کی نماز پڑھیں 4 رکعت، اس کے بعد اکٹھی ادا کر لیں، 2 نفل اگر جو سنتیں پڑھ لی 4 رکعت پھر ادا کر لیں، اس انداز میں 4 رکعت یعنی عشاء سے لے کر فجر سے، اذان فجر سے پہلے
جب آدمی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، اللہ خالق کائنات لکھتے ہیں میرے اس بندے نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس نے 4 رکعت ادا کر دی۔ اچھا، اب ذہن میں آتا ہے یار اعتکاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کئی بھائیوں کو اس چیز کی توفیق بخشی۔ کتنے لوگ اس طلب تڑپ میں ہوتے ہیں ضروریات زندگی، کیونکہ یہ فرض تو تھوڑی ہے، ایک نفل اور سنت چیز ہے، لیکن طلب تڑپ تو ہر مومن میں ہوتی ہے کہ میں اعتکاف بیٹھوں، ان محنت کروں، یہ قیمتی دن ہے، ان کو میں کسی طریقے سے جو ان کی نعمتیں ہیں، ان دنوں کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ سمیٹ لوں۔ تو آپ دل کرتا ہے اگر باقی ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں محنت کرنے سے، تو کہیں اعتکاف کا اجر بھی تو شامل ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، پیارے عبداللہ فلاں آدمی کے ساتھ میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مثال کے طور پر فلاں بندے نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، اگر آپ ایک بار کہہ دینا مجھے ضرورت ہے تو وہ مجھے رقم ادا کر دے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ اس کی ضرورت، اس کا کام مکمل کرنے کے بعد جب واپس مسجد میں آئے تو لوگوں نے اعتراض کیا، عبداللہ آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ مسجد سے نکل گئے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، آپ ضرورت کے تحت اعتکاف سے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج آپ کو ملنے کے لیے اعتکاف میں آتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد سے نکل جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سحری کا اگر کہیں انتظام نہیں ہے، آپ سحری کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، گھر میں جا کر سحری کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو اب لیکن جیسے ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، تب بھی کہ بھی آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے اور کوئی ظاہری ضرورت بھی نظر نہیں آئی اور آپ چلے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم چلوں، احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہر، ہم اپنی اس مسجد میں یا کسی مسجد میں 10 دن اعتکاف بیٹھ کے بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑے کام کی جو ہے نا وہ ہمیں توفیق عنایت فرما دی۔ اور حقیقت یہ ہے پورے دین اسلام میں اعتکاف کی فضیلت پر ایک حدیث وارد نہیں، اور محدثین نے کہا ہے کیوں نہیں وارد ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شریعت اسلامیہ میں اس کی فضیلت ہے وہ بیان ہی نہیں کرنا چاہتے، یا یوں سمجھیں کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بغیر حساب کے میرا رب خود ہی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف کرنا، اور پھر آدمی کو اعتکاف بھی نصیب ہو جائے مدینے میں، اور مدینے کی بھی مسجد نبوی میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 4-6 قدم چلوں اور میرے ان قدموں کے چلنے کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت، اس کا کام پورا ہو جائے، احب الیہ، مجھے یہ زیادہ پسند ہے، من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا، کہ مجھے یہ توفیق ملے کہ میں مسجد نبوی میں 1 دن 2 دن نہیں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ پسند، محبوب اور افضل عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اچھا پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندے کو میرے ساتھ کام ہے تو ہم پہلے ہی اپنے گھر میں جاننے والوں میں ہیں، اچھا وہ آئے گا اسے کیک کرانا میرا کام پہ آ گیا ہے نا، میں بھی انہوں دساں گا یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر ہمیں محبت کا درس دے کر گئے ہیں، کہاں اعتکاف، کہاں مسجد نبوی، اور پھر کہاں 1 مہینہ، یہ ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں تو آقا فرماتے ہیں چند قدم چل کر میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں چند قدم چل کر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کروں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کوئی غریب مسکین دروازے پہ آ جائے تو پھر امام زین العابدین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔
وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری آخرت کا سامان کرنے کے لیے یہ لوگ میرے در پہ آ گئے، کہیں مجھے ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ یہ ذہن جب میرا آپ کا بن جائے، ایک مجھے پتا چلے کہ یار فلاں بندے کا کام ہے اور میرے جانے سے ہو جانا ہے، تو میرا اس حدیث سننے کے بعد میرا فرض کیا بنتا ہے کہ میں خود اس کے پاس جاؤں، بھائی جان پریشان نہ ہو، آپ کا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے فضل سے میں حل کروا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ سے۔ اصل اسلام اور انسانیت یہ تھی، جائے کہ مجھے پتا چل جائے کہ فلاں بندے کا میرے ساتھ کام اٹکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ مجھے ڈھونڈ بھی رہا اور مجھے پتا بھی ہو کہ وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، میں بہانے جی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میرے اپنے بڑے کام ہیں، آپ کو پتا اچھا سی کوئی ویلے ہے نہ، ایسے نہ کیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چند قدم چلتا ہے، اللہ کے ہاں وہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اعمال اپنا کر اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی جو لذتیں، جو چاشنی اور مٹھاس ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین، اعمال اور اپنے اخلاق، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کا ادھر آنا اللہ خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔